نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، حاضرین و حاضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مدرسہ زہرا للبنات کے جملہ متعلقین، خواہ وہ مدرس کی شکل میں ہوں یا معلمہ کی شکل میں، طالبات کی شکل میں ہوں یا معاونین کی شکل میں، ہر ایک کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اور فیضان بطول سے اس چمن کو مالا مال فرمائے، اور اس مدرسے میں پڑھنے والی ہر بچی کو اللہ تعالیٰ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شعیب صاحب جو حضرت علامہ ظہیر مصباحی صاحب کی ایما پر یہاں پر حاضر آئے اور کام کا سلسلہ شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا، لیکن یہ وقت یوں ہی نہیں گزرا، انسان تراشی میں گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے 25 کے قریب ایسی مبلغات بڑودہ کی سرزمین پر تیار کرنے کی سعادت عطا فرمائی، جو بچیاں صرف معاشرے کے اندر دین ہی نہیں پھیلائیں گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و اخلاق کی بھی ترویج و اشاعت کی کوشش کریں گی۔ علم بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لفظ علم اس کے معنی ہوتا ہے روشنی، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔
جہاں روشنی آ جائے وہاں اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اندھیرا چاہے عقیدے کی خرابی کا اندھیرا ہو، چاہے اعمال کی خرابی کا اندھیرا ہو، چاہے اخلاق کی خرابی کا اندھیرا ہو، جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں وہاں علم پہنچے گا تو اندھیرا چھٹے گا اور روشنی انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ آج دنیا میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج معاشرے کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اصلاح ہو، اور جگہ جگہ پر اصلاح معاشرہ کانفرنس ہوتی ہے، اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بگاڑ کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ ایک ہنگامے معیشت ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ عقیدہ بگڑ رہا ہے، اعمال خراب ہو گئے، اخلاق کا دیوالیہ ہو گیا، حقوق انسانی کی پامالی ہوتی جا رہی ہے، کسی اعتبار سے انسان میں انسانیت چھلکتی نظر نہیں آتی، بلکہ جیسے جیسے مادیت عروج پر پہنچ رہی ہے انسانیت سے سکتی چلی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی رکھو کہ قرآن میں حکم ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات ضرور پیش کرتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو کہ قرآن نے منع فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ مختلف اخلاق و عادات و اطوار کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز جو انسان کے سارے بگاڑ کو درست کر سکتی ہے وہ چیز ہے علم۔ اگر علم کسی کے پاس آ گیا تو اس کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کی تجارت بھی درست ہو جائے گی، اس کی معیشت بھی درست ہو جائے گی، اس کا پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہالت وہ برائی ہے جس کے بدن سے ہر بیماری جنم لیتی ہے، اور علم وہ سرمایہ ہے جس کی وجہ سے ہر برائیاں اور ہر فساد ختم ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تخلیق آدم کے ساتھ ہی پروردگار جل جلالہ نے جس زیور سے حضرت آدم علیہ السلام کو آراستہ فرما کر اپنے خلیفہ بنانے کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ کیا چیز تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا، نام بھی اور کام بھی۔ اگر کوئی چیز آج پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام ایٹم رکھا جاتا ہے، اس کا نام موبائل رکھا جاتا ہے، اس کا نام انٹرنیٹ رکھا جاتا ہے، جو کچھ بھی رکھا جاتا ہو، لیکن علم آدم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ نام بھی جانتے تھے، وہ کام بھی جانتے تھے۔ اللہ نے ہر چیز کا نام اور کام بتا دیا۔ یہاں ایک سوچ، خاص طور پر مبلغات اس کو ذہن میں رکھیں،
جو آج زیور علم سے آراستہ ہو کر سند بھی حاصل کی ہیں اور رضا بھی حاصل کی ہیں۔ علم کیا چاہتا ہے؟ علم سب سے پہلے تاخیر نہیں چاہتا، علم اجلت چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے ہی رب قدیم نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا اب یہ علم تمہارے پاس مت رکھو، آ گیا نا ثم عرضهم علی الملائکہ، تاخیر کے بغیر فرشتوں کے سامنے اس علم کو پیش کرنے کا حکم۔ تاخیر ذرا نہیں، علم چاہتا ہے کہ اس سے جمود نہ ملے، علم چاہتا ہے کہ اسے بہاؤ، اور علم ہی ایسی چیز ہے جتنا سکھاتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری ناقص معلومات کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہوا، انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا۔ جسد آدم علیہ السلام، جسد خاکی حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہوا، ابھی ان کو سجدے کا حکم نہیں ملا، انہیں ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، لیکن ان کی بارگاہ میں سر جھکانے کا حکم فرشتوں کو پہلے دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرنا وہ سب سے تعظیم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب جھک گئے مگر ابلیس، وہ نہیں جھکا۔ اب اس کی دو خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جھکا ان کے سامنے، وہ نہیں جھکا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ وہ دو غلطیاں اور دو جرم کون سے تھے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، پہلے انسان کو عزت ملی علم کی بنیاد پر، اور معلم ملائکہ خسارے میں ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، وہ انکار اور تکبر کی بنیاد پر۔ دو کردار ہمارے سامنے واضح ہو گئے۔ پہلا کردار تو یہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے تو سن لو، تم علم کا دامن تھام لو، جہاں علم ہوگا وہاں دنیا جھکے گی۔ اور سن لو، اگر تمہیں یہ مقام مل جائے کہ تم معلم بن بھی جاؤ تو تمہیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تم کسی انسان کے سامنے نہیں، خدا کے حکم کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو، اور خدا کے سامنے کبھی تکبر نہ کرنا۔ جہاں تکبر آئے گا وہاں تمہارا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ خدا کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار اور نہ تکبر۔ بہت اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرا رہا۔ انکار ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے خاموش رہ کر کردار سے انکار کرنا۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھو۔ اس کو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلو، کل امتی مسلمین یدخلون الجنت الا من ابا، او کما قال۔ ہر مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ اب انکار کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انکار سے کیا مراد ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ انکار ہے۔ جو سرکار کی بات مانا، ان کے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی طرف عمل کی طرف توجہ نہیں دی، گویا اس نے انکار کر دیا۔ اور اگر کسی نے حضور کی اطاعت کر لی تو اس کا مقام کیا ہے؟ پھر دنیا کی کوئی طاقت، خدا کی قسم، اس کو ناکام کر ہی نہیں سکتی۔ پھر کامیابی اللہ نے اسی کے قدموں میں لگا دی ہے، وابستہ کر دی ہے، اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ چھوٹی نہیں، بڑی کامیابی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ علم چاہتا ہے عاجزی، تکبر کا ضد، تکبر کی ضد عاجزی ہے، انکار کی ضد اقرار ہے۔ جہاں علم ہو وہاں پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر تواضع بھی ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ابلیس کے اندر تکبر تھا، حضرت آدم کے اندر عاجزی تھی، اسی لیے حضرت آدم کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ عاجزی ہے۔ پہلے انسان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا قیام، یہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی جب ایک قطع اجتہادی ہوتی ہے تو اکڑتے نہیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن وہی ابلیس جس کو پروردگار جل جلالہ نے معلم ملائکہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہ شخص کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ اکبر۔ وہ اکڑتا ہے، میں جھکوں خدا کے سامنے، میں جھکاؤں آدم کے سامنے، میں سر جھکاؤں آدم کے سامنے، میں تو آگ سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، سجدے کی کمی نہیں تھی، عبادت کی کمی نہیں تھی، ریاضت کی کمی نہیں تھی، تسبیح کی کمی نہیں تھی، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اتنا خزانہ موجود تھا کہ اگر وہ اس کے سجدے کے حوالے سے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زمین پر دل رکھنے کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنے سجدوں کے باوجود عمل دیکھیے، اس کا عمل کیا تھا؟ ایک انکار کرنا اور ایک تکبر کرنا۔ یہ بے عملی جو دو چیزیں تھی، ان دو چیزوں کی طاقت اتنی زبردست ہے اور یہ دو عمل اتنے برے ہیں کہ ان دو کی بنیاد پر اللہ نے زندگی کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی۔ اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تعظیم کہیں یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کہیں، انکار تعظیم کی بنیاد پر وہ راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، میری بچیوں خاص طور پر ذہن میں رکھنا کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ تواضع ضروری ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ عاجزی ضروری ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ انکساری ضروری ہے۔ علم کبھی تمہیں جو ہے تکبر کی طرف لے کر کے نہ جائے۔ اگر تمہارا علم دوسروں سے تمہیں بہتر کہلانے میں لگ جائے، اگر تمہارا علم دوسروں کے مقابلے میں تم کو تکبر کی طرف لے جائے تو یہ علم تمہیں بلندی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے، یہاں سرمایہ دار بھی ہوں گے، یہاں پر سربراہ افراد بھی ہوں گے، معاشرے میں مقام رکھنے والے بھی ہوں گے، گھر کے اندر بھی بحیثیت بڑے ہوں گے، چاہے باپ کی شکل میں یا چاہے ساس کی شکل کے اندر، کسی بھی اعتبار سے بڑے ہوں گے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آدمی کبھی جھکتا نہیں ہے، خود کو بڑا سمجھ کر نہیں جھکتا، اور اس وجہ سے نہ جھکنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے عزت نہیں دیتا۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ عزت نہیں دیتا۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ عزت دینے والا کون ہے؟
اللہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے ایبتغون عندہم العزہ فإن العزت للہ جمیعا، ساری عزت تو اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، جھکتا نہیں، خود کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، جھکتا نہیں۔ اب وہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں جھکوں گا تو چھوٹا کہلایا جاؤں گا، میں جھکوں گا تو کمزور کہلایا جاؤں گا، تو اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو تکبر کے دائرے کے اندر لے جاتا ہے۔ لیکن مولا فرماتا ہے تو خود سے بڑا بننا چاہتا ہے، تو خود سے اکڑنا چاہتا ہے اور خود سے بڑا بننا چاہتا ہے، میں تجھے بڑا ہونے نہیں دوں گا۔ میں تو کس کو بلندی عطا کرتا ہوں؟ میرے بندے تو جانتا ہے، جو جھک جاتا ہے اس کو بلندی عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ بلندی دینا میرے دست قدرت میں ہے۔ کوئی خود سے ہزار بڑا بن جائے وہ بڑا نہیں ہوا کرتا، بڑا وہی ہے جسے اللہ بڑا بنا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بلندی عطا کروں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تواضع، کبھی بھی اکڑ نہ ہو، کبھی بھی گھمنڈ نہ ہو، نہ خوبصورتی پر گھمنڈ، نہ مال و زر پر گھمنڈ، نہ سرمائے پر گھمنڈ، نہ علم پر گھمنڈ، اس لیے کہ علم چھیننا بھی جانتا ہے اللہ عز و جل اور علم دینا بھی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اس لیے ایسی تعلیمات سے اس امت کو آراستہ کرنے کا رسول اعظم کو حکم دیا گیا جن تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد مسلمان کی زندگی اس طرح سے سنور جائے کہ اس کی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اب سمجھیں، آج ایک چیز کی زیادتی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں لوگ نہیں کرتے، اور باقی ساری چیزوں کی زیادتی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے نظر آتے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ مال کی زیادتی۔ اب تو یوٹیوب کے اوپر زیادہ ویوز اس کو ملتے ہیں جس میں مالدار ہونے کا وظیفہ ہوتا ہے۔ جہاں کہا کسی نے کہ ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پڑھو مالدار ہو جاؤ گے، دولت ختم نہیں ہوگی، 4 دن میں بن جاؤ گے، اتنا آ جائے گا، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لگے ہیں ماشاءاللہ، لگ گئے اس کے اندر۔ اس کی ویوز ذرا دیکھیے آپ، اور اگر اس میں کوئی یہ کہتے کہ اللہ نے حضور سے فرمایا کہ میرے محبوب اگر تم چاہتے دیا تو تم کو میں نے بہت کچھ ہے، کیا نہیں دیا اللہ نے حضور کو؟ زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے، بنے 2 جہاں تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، سب کچھ حضور کے لیے ہے، سب کچھ۔ بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک محبوب کے لیے ساری کائنات بنا ڈالی۔ لوگ تاج محل کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنے ڈالے، ظالموں اتنا سوچو کیا تاج محل اور کیا اس محبت کو ہم کمپیئر کریں۔ دیکھو اللہ میرے آقا سے کیسی محبت، ایک محبوب کے لیے ساری کائنات بنا، سب کچھ حضور کے لیے، سب کچھ حضور، بلکہ محشر بھی اسی لیے ہے کہ محبوب کی عظمت دکھائی جائے۔ ذرا دیکھو میرے محبوب کی شان، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. حضور کی شان کیا نہیں دیا حضور کو اللہ نے؟ سب کچھ دیا. اور علم اس کا تو کیا کہنا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. دنیا کا پڑھانے والا کوئی کانفیڈنس کے ساتھ اپنے شاگرد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے بارے میں مولا فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ایسا پڑھاؤں گا کہ کبھی بھولو گے. سب کچھ دے کر بھی اتنا سب کچھ دیا، جنت کی چابی، زمین کے خزانے کی چابی، سب کچھ عطا کیا. لیکن انسان کی فطرت میں کوئی چیز کی زیادتی کی تڑپ رکھی ہے اللہ نے کہ آدمی کوئی چیز زیادہ مانگتا ہے. زیادہ کسی چیز کی طلب کرنا زیادتی کی فطرت ہے. آدمی کسی چیز میں کمی نہیں چاہتا، اور زیادہ مل جائے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہ اس کی فطرت میں ہے. تو محبوب سے فرمایا محبوب اگر کوئی چیز تمہیں زیادہ چاہیے نا تو تم ایک کام کرو، مانگو مجھ سے. کس چیز کو زیادہ مانگو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے علم زیادہ عطا کرو. آپ ذرا سوچو، جو دعا اللہ نے حضور کو سکھائی وہ دعا کتنی عظمت والی دعا ہو. اس دعا کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کے لیے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب مجھ سے مانگو، اور اگر کسی چیز کی زیادتی تمہیں چاہیے تو علم کو زیادہ مانگو کہ میں تمہیں علم زیادہ عطا کروں. اور یہاں یہی دعا انسان نہیں مانگا، مال زیادہ. فرعون کی وراثت تو چاہیے، نبی کی وراثت نہیں. اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی بازار کے اندر ٹہل رہے تھے اور مسجد کے اندر قرآن مقدس کا درس چل رہا تھا. وہ باہر نکل کر کے آواز دیتے چلو چلو مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی. نبی کی میراث تقسیم ہو رہی. لوگ اندر گئے، جا کے دیکھا تو درس کی محفل چل رہی تھی. تو آ کر کے کہتے تم تو کہتے حضور کی میراث بٹ رہی تھی، وہاں تو کچھ بٹتا ہوا دکھائی نہیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے درس قرآن ہوتے دیکھا. کہا نبی کی میراث اور ہے کیا؟ اور ہے کیا یہ بتا. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اور تھوڑی چپتی بھی بات کہہ دیں، تھوڑی چپتی بھی بات. ابھی کچھ مہینوں پہلے کا ایک سروے ہندوستان کے مسلمانوں کے سلسلے میں آیا ہے. تو اس سروے کی رپورٹ میں یہ بات آئی کہ ہندوستان کے 60% مسلمان جو ہے وہ پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. ارے اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں تو نہیں دیکھیں گے. لگے ہیں مال جمع کرنے کے، دکانوں پر دکانیں، شو روم پر شو روم، پیسوں پر پیسے، ڈیکوریشن پر ڈیکوریشن، بس لگے اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین سیکھنا کوئی ضروری ہے ہی نہیں. کوئی علم جو ہے وہ ایمان کا بھی رہنما ہے اور عمل کا بھی رہنما ہے. میں آپ کو بتاؤں، شیطان کی ایک مجلس جمی ہوئی تھی اور شیطان اپنے چیلوں سے اب
ان کے کام کی رپورٹ لے رہا تھا کہ ذرا بتاؤ کیا کیا کام تم نے کیا. تو ایک چیلا کھڑا ہوا, میں نے میاں بیوی میں طلاق کرا. اچھا بیٹھ جائے. دوسرا کھڑا ہوا, کہا میں نے ایک نوجوان کو زنا کے اندر گرفتار کر دیا. تو بھی بیٹھ جائے. تیسرا کھڑا ہوا, میں نے دغا بازی ایک سے کروا دی. کہا تو بھی بیٹھ جائے. ایک ایک برے کام وہ گناتا رہا. ایک ایک چیلے اٹھتے رہے, گناتے رہے. شیطان نے سب کو بٹھا. ایک چھوٹا سا شیطان کھڑا ہوا اور کہا میں نے ایک بچہ مدرسے میں علم حاصل کرنے جا رہا تھا نا, میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور علم سے اسے روک دیا. شیطان تخت سے اترا اور اسے سینے سے لگا دیا. سینے سے لگا دیا. سب چیزوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, ایک بچے کو مدرسے میں جانے سے روک لیا, اس کو سینے سے لگا دیا, اور ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کی, کوئی فائدہ نہیں. پوچھ لیا شیطان کیا اس کا مدرسے میں بچے کو علم حاصل کرنے سے روکنا, جانے سے روکنا, کیا اتنا بڑا کام ہے کہ ہمارے کاموں سے بھی بڑھ کر ہے؟ کہا ہاں, کل صبح فلاں جگہ سب جمع ہو جانا, میں تمہیں بتاتا ہوں. صبح کا وقت تھا, فجر کی نماز کا. ایک بے علم ان پڑھ جاہل, جیسا کہ تبلیغی جماعت میں ہوتا, انگوٹھا چھاچا, اور اتنی جلدی جلدی اٹھ کے جاتے ہیں, پانچے اونچے کر کے, ایسا لگتا ہے کہ کشتی کرنے جا رہے ہیں نماز پڑھتے. میں کبھی کرٹیسائز نہیں کرتا, لیکن میں نے بہت قریب سے ابھی ان کو پڑھا اور میں نے دیکھا کہ جتنا اسلام کا نقصان ان سے پہنچا اتنا کسی سے نہیں. جہالت کے فروغ کے اندر ان کا کلیدی رول. تو اب آپ دیکھیں, ایک ایسا ہی کوئی جا رہا تھا نماز کے لیے, بڑا تکبیر اولا کرتا, لیکن ان پڑھ کے کمان انگوٹھا جا رہا تھا. ابلیس نے روکا. چیلے سب دیکھ رہے ہیں, روکا شیطان کے سردار. ماشاءاللہ تو بڑے نمازی آدمی, ذرا ایک مسئلے کا جواب دینے. کہا کیا؟ کہ یہ بتائیے, یہ سوئی ہے میرے پاس, اس میں یہ چھوٹا سا سوراخ ہے, کیا اس میں سے کوئی اونٹ گزر سکتا ہے؟ اللہ اگر چاہے تو گزر سکتا ہے. کہا بیوقوف, تیرے میں عقل ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا ہوں, کیا اللہ اتنی چھوٹی سی سوئی کے سوراخ سے نکالتے ہیں؟ کہا آپ جائیے 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 نماز پڑھیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مولانا صاحب میں سے عالم دین, شیطان نے وہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہے. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھیے. کہ یہ سوئی ہے, اس کے اندر یہ سوراخ ہے, اس سوراخ سے کیا اللہ چاہے تو اس میں سے اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ کیا اگر وہ چاہے تو ساری کائنات کو نکال سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا, شیطان نے کہا بس آپ تشریف لے جائیں. پھر اپنے چیلوں سے کہا مجھے بتاؤ, پہلے والے نے تو اللہ کی قدرت کا انکار کیا, اس کا تو ایمان ہی چلا, علم نہیں تھا, عبادت تھی, ایمان چلا گیا. لیکن یہ عالم دین تھے, اللہ کی قدرت کو جانتے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ سوئی کے سراغ سے اگر اللہ چاہے تو ساری کائنات کو نکال دے, اور یہ علم ہے ان کے پاس, اس لیے خود بھی ایمان پر قائم رہیں گے اور دوسروں کو بھی ایمان کے راستے پر لے کر کے جائیں گے. اس لیے اس نے علم کے راستے سے بچے کو روکا, تو گویا کئی لوگوں کے علم کی حفاظت جو علم کے ذریعے ہونے والی تھی, وہ علم کے ذریعے ہونے سے روک دیا. اس لیے اس کو میں نے سینے سے لگا دیا. یہ جو آج نماز اثر نہیں دکھاتی, کبھی سوچا آپ نے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو جماعت ترک نہیں کرتے, لیکن رات کو کیا کرتے ہیں وہی جانتے ہیں. یوٹیوب پہ کیا دیکھتے ہیں وہی جانتے ہیں. یہ طواف کعبہ کر کے آنے کے بعد بھی کچھ نظر نہیں آتا. ادھر کعبے کا طواف کر کے آئے, تیسرے دن یہاں پہنچنے کے بعد یوٹیوب وہی کچھ دیکھتے. تو خانے خدا دیکھ کر آنے کے بعد, گنبد خضرا دیکھ کر آنے کے بعد بھی نگاہ محفوظ نہیں رہی. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم رسم کے عادی. یار چلو نماز پڑھو, وہ ایک جو لہر چلی ہے نا تبلیغی جماعت والوں کی, نماز پڑھو اللہ سب معاف کر دے گا, نماز پڑھو اللہ سب معاف کر دے گا.
یہ لہر کی شکار ہو گئے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اب نماز چھوڑ دیں یار علم حاصل کرنے لگ جائے، نماز پڑھو، اسے قائم کرو، لیکن مسائل نماز بھی سیکھو، شرائط نماز بھی سیکھو، طریقے نماز بھی سیکھو، سب کچھ سیکھو۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید آپ کا ایمان کرتا ہوں۔ ایک صاحب بغیر حج کے مسائل سیکھے ہوئے اور جانے ہوئے اور اس کے اسرار و رموز جانے اور سیکھے ہوئے گئے حج کے لیے، بلکہ اللہ نے نوازا تھا، بار بار حج کے لیے جاتا۔ ایک دن ایک صاحب علم سے ملاقات ہوئی، کہ بس حضرت اس سال بھی آپ کی دعا سے میں نے سوچا حج کو جانے کے لیے۔ کہا اچھا، آپ نے تو کافی حج کیے۔ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ حج کے لیے کیوں گئے؟ توجہ چاہتا۔ اس نے کہا حج کو اس لیے گیا تھا کہ اللہ کا گھر دیکھو۔ توجہ چاہوں گا جو اللہ کا گھر دیکھو۔ کہا یہ بتائیے کسی کے گھر جان پہچان کے بغیر جایا جاتا ہے؟ کسی کے گھر جان پہچان اور تعلق کے بغیر جایا جاتا ہے؟ یہ بتائیے اگر چلے گئے تو مار کے نکالے جاؤ گے کہ نہیں نکالے جاؤ گے؟ ذرا یہ بتاؤ اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ اللہ سے تعلق کتنا ہے آپ کا؟ بس اتنا سننا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا اس سال آپ حج کے لیے نہ جائیں، اس سال آپ رک جائیں، علم حاصل کریں، جیسے اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، ایک سال اس طرح سے گزار دیں، پھر حج کے لیے جائیں، حج فرض تو ادا ہو چکا ہے۔ وہ بندہ ایک سال اسی طریقے سے اپنا گزار دیا، تربیت پائی، علم حاصل کیا، چوٹ تو لگ چکی تھی۔ پھر جب حج کا موسم آیا تو کہا اب اجازت ہے جانے کی؟ کہا اب جب حج کر کے آیا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا؟ کہا پہلے ایسا تھا کہ دیوار اور پتھروں کے قریب گھوما کرتا تھا، اب اللہ کے نور کے قریب گھوم کرتا ہے۔ اور اس کو سرکار نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے کرتا ہے، گویا وہ نور کے سمندر میں چل جاتا ہے۔ حضور کا ارشاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہیں ہم؟ نماز پڑھ کر کے بھی اطمینان نہیں، روزے رکھ کر اطمینان نہیں، تلاوت کر کے اطمینان نہیں، اور اب تو حالت یہ ہو گئی کہ مسجد میں جا کر کے بھی اطمینان نہیں۔ ایسا بھاگتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈنڈا لے کر اندر کھڑا ہوا ہو کہ تم باہر نہیں نکلو گے تو مار کے نکالے۔ سب اوپر اوپر کا معاملہ، وجہ یہ کہ علم۔ اب آئیے ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، کیونکہ مجھے 12 بجے کی ٹرین پکڑنی ہے۔ ہمارے مولانا زید مصباحی صاحب کے حکم پر میں حاضر ہو گیا وقت نکال کر، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی فائدے کی بات کرتے ہیں نا تو زیادہ تر اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو، ایسے ہی کام کا ذکر زیادہ تر حضور نے فرمایا جس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑو کہ علم مومن کا جگری دوست ہے۔ علم مومن کا جگری دوست۔ اب یہ جگری دوست ہم دنیا میں تو بہتوں کو بناتے ہیں نا، یہ میرا دوست ہے، سفر میں میرے ساتھ چلتا ہے، ہوٹل میں میرے ساتھ چلتا ہے، کھانے میں میرے ساتھ چلتا ہے، اجمیر میرے ساتھ چلتا ہے، مہابلیشور میرے ساتھ چلتا ہے، پکنک میں میرے ساتھ چلتا ہے، میرا جگری دوست ہے، کہیں منع نہیں کرتا، تو ہم یہ دوست بنائیں۔ لیکن
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں دوست بنانا ہے تو علم کو جگری دوست بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوست تو تمہاری روح قبر ہوگی، تمہیں قبر میں چھوڑ کر کے آ جائے گا، نہیں آئے گا قبر میں تمہارے ساتھ. بلکہ اگر وہ نیک تھا اور تمہاری وجہ سے گنہگار ہوا اور گناہوں کی عادت کے اندر گرفتار ہوا تو قیامت میں جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہے گا مولا میں تو سیدھا سادہ تھا، یہ میرے دوست کی سنگت نے مجھے بگاڑ دیا، جہنم میں مجھے تو جہاں رکھے گا اس کو بھی لے آ کر کے وہیں رکھ دے. اور یہ بات یاد رکھنا کبھی کسی بدعقیدہ کو دوست مت بنانا. بدعقیدے کی دوستی بڑی خراب ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ قیامت میں حسرت کے ساتھ کہنے والا کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو جتنے جگری دوست ہیں قبر تک اس کے بعد اندر کوئی ساتھ نہیں. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے ایسے دوست کا پتہ بتا دیا جس سے دوستی کی جائے تو وہ ساتھ کہیں بھی نہیں چھوڑتا، زمین کے اوپر بھی نہیں چھوڑتا، زمین کے اندر بھی نہیں چھوڑتا، میدان محشر میں بھی نہیں چھوڑتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علم کو لازم پکڑو کہ علم مومن کا جگری دوست ہے. جب قبر کے اندر تم سے سوال پوچھا جائے گا تو یہ علم ہی ہے جو تمہیں جواب عطا کرتا ہوا دکھائی دے گا. تمہاری طرف علم تمہارے پاس ہے تو تم اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آؤ گے. جب پوچھا جائے گا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر ان تین سوالوں کے جوابات تم نے حاصل کر لیے، سیکھ لیے، یہ علم تمہارے پاس ہے تو قبر میں تم اس کے ذریعے جواب دے دو. پھر یہ علم تمہیں کام میدان محشر میں بھی آئے گا. میدان محشر بلکہ جس علم والے سے تم نے دوستی کی وہ علم والا بھی قیامت میں کام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جہنمیوں کی قطار لگی ہوگی اور علماء باعمل جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور جنتی ڈکلیئر تو کر دیے گئے ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی ہوگی، انہیں جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا. روکے لوگ گھبرائیں گے اللہ ہمیں یہاں روک دیا گیا ہے، لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں، جنت کے دروازے پر روک دیا گیا. مولا وجہ کیا ہے؟ تو علماء سے رد فرمایا دیکھو یہ جہنم میں کی لائن لگی ہے، ان میں سے کسی نے دنیا میں تم کو پانی پلایا ہو، کوئی تمہاری کسی قسم کی مدد کی ہو تو آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس سے دوستی کرو، علم کے سلسلے میں اپنی زندگی کو گزارو. لیکن ہاں انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹویٹر اور گوگل سے علم حاصل نہ کرو. علم صاحب علم سے حاصل. یا ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، وہ ایجوکیشن جو آپ آن لائن لیتے ہیں اس سے دماغ سنورتا ہے، جہالت دور ہوتی ہے. لیکن اگر کسی مدرس اور معلم کے پاس بیٹھ کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے علم حاصل کرنے سے صحبت کی وجہ سے دل سنورتا ہے اور علم کی وجہ سے دماغ سنورتا ہے. تو دل کو سنوارنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. اگر ایسا ہی ہے کہ صرف جو ہے وہ ایجوکیشن کسی بھی طرح سے حاصل کر لیا جائے اسی پر معاملہ درس ہوتا تو میرا رب قرآن مقدس کو نازل تو کیا اور گھر گھر وہ پہنچا دیتا اور لوگوں سے کیا دیتا پڑھو سیکھ لو. لیکن نہیں، قرآن کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کو
صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے ھدی للمتقین، وہیں یہ بھی فرمایا فاتبعوہ لعلکم تہتدون، میرے محبوب کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ صحبت سے انسان بنتا ہے، صحبت سے انسان کی زندگی سنورتی ہے۔ تو علم بھی حاصل کرو، لیکن انسٹاگرام پر آج ہی ایک بچی میری نواسی ہے، اس نے مجھے میسج کیا کہ انسٹاگرام کا، بیٹا میں انسٹاگرام پہ نہیں ہوں، کیا ہے اس کے اندر؟ تو وہ بھی عمرہ کو جانے والی ہے، تو اس نے کہا کہ نانو اس کے اندر یہ ہے کہ ویکسین کا، بیٹا میں نے کہا سب مجھے معلوم ہے اور وہ ویکسین وغیرہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، وہ ہو جائے گا۔ پہلے مجھے لگا کہ چونکہ وہ عالمہ بن رہی ہے تو کوئی مسئلہ پوچھی ہوگی یا کوئی سوال وغیرہ ہوگا، انسٹاگرام میں کچھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ انسٹاگرام کا معاملہ ایسا ہے کہ بس جان پڑھا دیا، کچھ جانتے ہو نہ جانتے ہو ایسا، اور سمجھتے ہیں کہ پڑھانے سے جنت مل جائے گا، عمل اس پر کوئی بھی کیا اس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ کیسی کیسی باتیں ہر بات ریجیکٹ کی بھی نہیں ہوتی اور ہر بات پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی، اس لیے میں یہاں پر مجھے ایک حدیث شریف یاد آتا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ تم صرف علم حاصل نہ کرو، جس سے علم حاصل کرنا ہے پہلے اسے بھی دیکھ لیا کرو، تم کس سے علم حاصل کرو۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قرآن سیکھنا ہے، میں کس سے سیکھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار میں سے کسی سے سیکھو، حضرت ابی بن کعب سے سیکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، یا حضرت سالم سے سیکھو، حضرت معاذ بن جبل سے سیکھو، ان چاروں میں سے کسی سے قرآن سیکھو۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ چار ذکر جو کیا گیا اس میں خلفائے راشدین کا تو نام ہی نہیں، خلفائے اربعہ کا تو ذکر سرکار نے فرمایا ہی نہیں، تو کیا وہ ان سے زیادہ یہ قرآن جاننے والے تھے چار لوگ؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ فن کے اعتبار سے ان چاروں کو دیکھا جائے، خلفائے اربعہ کو، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کو، تو وہ علم قرآن کے اعتبار سے، عمل قرآن کے اعتبار سے سب کے اندر وہ اپنا مقام بہت اونچا رکھتے تھے، لیکن صرف وہ ایک ہی فن کے ماہر نہیں تھے، اور ان کے دل میں صرف قرآن سکھانا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں جو ہے وہ امور حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، لیکن یہ چار جو تھے یہ صرف اس فن ہی کے جو ہے فنکار تھے، باقی چیزوں میں ان کا وہ مقام نہیں تھا۔ تو جو فن کے ماہر تھے مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی طرف توجہ دلا دی، اور آپ جہاں تک دیکھیں قرآن کے سلسلے میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں، اور فاروق اعظم جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کا قرآن سن کر کے دشمن بھاگ جایا کرتے تھے، اور عثمان غنی جب قرآن پڑھتے تھے تو آنسوؤں کا سیلاب رواں دواں ہو جاتا تھا، اور مولا علی جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر کہنا ہی کیا، علم کا سمندر بہا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ چاروں کی پوزیشن فن کے اعتبار سے وہ مقام نہیں رکھتی تھی جو باقی امور کے اندر یہ چاروں خلفاء کا مقام تھا، لیکن ایکسپرٹ تھے ان چاروں قرآن شریف کے اندر، ان کی طرف سرکار نے بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر جب رمضان المبارک میں مسجد میں تراویح پڑھا رہے تھے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وہاں سے گزرے، دیکھا تو مسجد بھری ہے، رونق ہی رونق ہے، اور قرآن کی آواز آ رہی ہے، تو کہتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اے اللہ عمر کو خوب جزا عطا فرما، اس نے تو مسجد کو بغیر نور بنا دیا ہے، اور قرآن کی
قرآن کے نور سے مالا مال کر دیا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ حضور نے یہاں نشاندہی فرمائی کہ جو علم حاصل کرو ایکسپرٹ سے حاصل کرو۔ یہ تم کو یہاں پر یوٹیوب اور یہ سب ساری چیزوں سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا کوالیفیکیشن دیکھو، کہاں کا پڑھا ہوا ہے وہ دیکھو، عقیدہ کیا ہے وہ دیکھو، اس کے بعد اس سے علم حاصل کرو تاکہ تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے اور تمہارا عمل بھی محفوظ رہے اور تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے میری بچیوں کو، جو 25 بچیاں علم کے زیور سے آراستہ ہوئی، ان کو پڑھانے والی مبلغات اور مولانا شعیب صاحب، مولانا ظہیر مصباحی صاحب اور اسی کے ساتھ اس مدرسے کے جملہ ذمہ داران اور معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب ان سے سنی دعوت اسلامی کا کام لے، دین و سنیت کا کام لے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر بچیوں کو بھی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ عورتوں کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ باپ اگر دیندار ہوگا تو دین گھر کے دروازے تک پہنچے گا۔ باپ دیندار ہوگا تو دین گھر کے دروازے تک پہنچے گا اور ماں اگر دیندار ہوئی تو دین نسلوں تک پہنچے گا۔ اس لیے ماؤں کا علم حاصل کرنا، بچیوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔